اور ایک اور تحفہ آپ کو دیتا ہوں، میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ جو درویشوں سے 4 دن جوتیاں ان کی سیدھی کرنے کی کوشش کرتے کرتے کر نہ سکا، بس مجھے ایک یقین ہے، سچ کہہ رہا ہوں، ایک یقین ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ 100% اعتماد کیا، بس 100% اعتماد کیا۔ ان کانوں نے بہت کچھ سنا، ادھر کی ادھر کی، انہیں کہنا تو نہ ادھر کی بات کرنا ادھر کی بات کر، مجھے تو ان پہ یقین ہے کہ ان کے ذریعے سے نالی میں گندا پڑا ہوا کیڑا اس کریم کا نام لینے والا بن گیا، اور 4 بندوں کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے کہ لوگوں کو میرا نام بیٹھ کے سکھاؤ اور لوگوں کی زبان پہ میرا نام جاری ہو جائے۔ 4 بندوں کا ذریعہ اس شیخ کی برکت سے بنایا اللہ جل شانہ نے۔ بس ایک یقین ہے کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا 100%۔ زمانے نے کچھ کہا، کچھ سنا، کچھ کیا، کبھی اعتماد میں کمی نہیں آئی۔ اور میں اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، اعتماد کی دنیا کو بنا کے رکھنا، اعتماد کی دنیا تجھے آگے منزلوں پہ لے جائے گی۔ اور اعتماد سے جب انسان ہٹتا ہے، بھٹک جاتا ہے، راہیں چھوٹ جاتی ہیں، منزلوں سے جدا ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اعتماد، اور ان اعتماد کی برکتوں سے جو سیکھا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، عطا کر دیا کرتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پورے عالم کا ہے۔ یہ یہاں کا ایک عزم ہے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے۔ تسبیح خانے کے 2 پیغام اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پوری دنیا کا ہے۔ اور تسبیح خانے کا ایک اور پیغام اکثر کہا کرتا ہوں، اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین ہو۔ میں پلوں گا تو اعمال سے پلوں گا، میں بنوں گا، یعنی میرے دنیا آخرت کے کام اگر بنیں گے تو کس سے بنیں گے؟ اعمال سے بنیں گے۔ اور بچنے، میں دنیا آخرت کے غم، ہم، پریشانیاں، دکھوں سے بچوں گا تو اعمال سے بچوں گا۔ تو اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین دل کی دنیا میں ایسا رچ بس جائے کہ دنیا بھی جنت بھی بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک دعا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، مستند حدیث ہے، اور حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہے، میں نے اس کا حوالہ ساتھ لکھا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اس دعا کے فائدے پھر خود ہی دیکھنا کہ ہیں کیا۔ میں مسجد نبی شریف میں کھڑا تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک دم مجھے کہنے لگا، میرا نام لے کے سلام کیا۔ میں نے دیکھا، اسے ملا، گلے لگ کے مجھے بہت رویا۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں اسے جانتا تھا، وہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی۔ بس تلک الايام نداولها بین الناس، زمین کے دھارے بدلے، آسمان کا نظام بدلا، فقر، غربت، آخر کار سب کچھ بیچ کے بڑی مشکل سے ویزا لے کے سعودی عرب میں چلا گیا۔ مجھے کہنے لگا 1.5 سال سے، غالباً مجھے اتنا یاد ہے، 1.5 سال سے میں یہاں ہوں، 1.5 سال سے۔ اب تو میرا بستر اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا ہے، اور میں ہر طرف سے فاقے اور غربت میں، تنگ دستی میں مبتلا ہوں، اور پریشانی بہت زیادہ ہے۔ میری امداد کر۔ میں نے کہا امداد کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، میں نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس مدینے والے سخی کے شہر میں، مدینے والے سخی کی مسجد میں کھڑا ہے دیوانہ، اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا؟ معلوم ہوا تیرے کسی لینے میں، کسی مانگنے میں، تیرے کسی گڑ گڑانے اور بھکاری پنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ دعا لکھ کے دی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ میں نے کہا جب حاجتی پہ آئے نا، اس وقت اپنی حاجت کا تصور کر، بس ایک تسبیح پڑھ، صرف بس 2 نفل پڑھ لیں کسی وقت، توبہ کے، اور کہ اللہ 2 نفل توبہ کی اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت جو ہٹ جاتی ہے نا، اور تیری مقبولیت محبوبیت جو ہٹ جاتی ہے، اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ لے، اور کسی بھی وقت، اور بہترین وقت وہ ہے جو رات کی آدھی ڈھلتی رات کا وقت ہے، جب سارا عالم سو جاتا ہے۔ کہنے لگے، میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے،
اللہ ان की कब्र को करवट करवट जन्नत और रहमत और अताओं से भर दे। फरमाते थे रात का आखिरी पहर तो वो होता है नेकी करने वाले को भी नींद आ जाती है और गुनाह करने वाला भी उसी वक्त सो जाता है, थक जाता है। कहा गुनाह करने वाला भी थक जाता है। और मैं रात का आखिरी पहर उस वक्त उस बैठ के, अगर आखिरी पहर नहीं पहला पहर, अगर कोई पहर नहीं तो कोई पहर, कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई लम्हा, 2 नफल पढ़ तौबा के और अल्लाह से अर्ज करके अल्लाह बस मैं गुनाहगार और खताकार हूं, मेरी खताओं की वजह से ये सब कुछ है, तेरी नाराजगी है, ऐ अल्लाह इसको तू माफ कर दे। और जब हाजती पे पहुंच, ये दुआ है, ये आपको छपी हुई भी मिल जाएगी, परेशान ना हो, लिखने की कोशिश मत करें, आपको प्रिंटेड मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। और जो नेट वाले हजरात हैं वो भी परेशान ना हो, उनको नेट पे प्रिंटेड मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी। अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया लाइव सुनती है, वर्ड सुनता है, पैगाम पहुंचता है। जैसे ये दुर्वेश आए हैं स्वीडन से, दर्स सुनते रहे, अब पता नहीं इनको किसने दर्स बताया होगा, आपको किसने बताया था? दोस्त ने बताया। दोस्त को किसने बताया? वो कह रहे मैंने अपगरी रिसाला पढ़ा था। अपगरी कैसे पता चला? हाँ, किसी बुक स्टॉल पे रिसाला देखने के लिए गए, पसंद आया, पढ़ना शुरू किया अपगरी। अपगरी से उसको दोस्त मिला, उसको दोस्त मिलते मिलते रुख से पर्दे हटे, तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो गया। है ऐसे ही अल्लाह पाक चिराग से चिराग जला देते हैं ना। तो हाजती पे जब पहुंचे ना, हाजती पे उस वक्त अपनी हाजत का तसव्वुर करें। मसनून दुआ है, हदीस मुबारक से साबित है, मुस्तनद हदीस से साबित है, और अल्लाह की खास मदद है। करोड़ों औलिया, सालिहीन, मुहद्दिसीन, ताबिईन, सहाबा, उन्होंने अपनी हाजतें इससे पूरी कराई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, उन्होंने अपनी हाजतें इससे पूरी कराई हैं, नामुमकिनात इससे मुमकिन हुए हैं। एक साहब मेरे पास आए, नहीं पहले उसकी बात सुना दूं, तो मैंने उसको ये लिख के दे दी। मैंने कहा ये लिख के आपको दे देता हूं, ये ऐसा कर अल्लाह वाला, मस्जिद नबी शरीफ में तुझे जहां भी जगह मिले, जितने आका के रोजे अतर के करीब मिल जाए, अगर सहूलत से, बगैर किसी धक्के के, ठीक, वरना जहां जगह मिल जाए। मुझे कहने लगे जी ऑफ दिनों में तो हम रियाजुल जन्ना में आम तौर पे हमें जगह मिल जाती, जब हज उम्रे के दिन नहीं होते तो हम तो सहूलत से बिल्कुल करीब बैठे रहते हैं आका के रोजे अतर के। तो मैंने कहा ये पढ़ के ना तो अल्लाह का जात की तरफ तवज्जो कर, और ये दुआ पढ़ के अपनी मुश्किल अल्लाह से मांग। आप यकीन जानिए, उसको मैं देख के आ गया, जो मुझको हो सका जितने रियाल मैंने उसको खिदमत कर दी। मैं कुछ अरसे के बाद गुजर रहा था तो उस बंदे ने मुझे बताया, इस बंदे के साथ 2 चीजें मैंने इसको दी थी और दोनों चीजें ऐसी ही निकली। और फिर मैंने वहां बेशुमार और लोगों को बताया। एक साहब कहने लगे मैं जवान था, सऊदी अरब में आया, उस वक्त में सऊदी औरतों से शादी कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। कहने लगे मेरी बीवी सऊदी है, उसकी वजह से मेरे कागजात हैं सारे के सारे, मेरे सारे बच्चों की सऊदी वो नेशनलिटी वगैरह जो भी है। मुझे कहने लगे कि आलम यह हुआ कि मेरी बच्ची के ऊपर कुछ जिन आया, उसने क्या किया, अपने आप को अंदर जो है बैतुल खला में, टॉयलेट में बंद कर दिया और बंद करके अपने आप को आग लगा दी और वो झुलस गई। तो वो कहने लगे वो झुलस गई। जब वो झुलस गई ना, उसके बाद ख्वाब में मुझे, गौर से सुने जरा, एक पते की बात इसमें से निकल रही है, चलते हुए मुझे बात याद आ गई। कहने लगे मुझे ख्वाब में मैंने देखा एक छोटे से कद का एक बंदा है और उसका जिस्म और सूरत ऐसी इंसानों जैसी, लेकिन कुछ अनोखी सी। वो कहने लगा मुझे बारीक सी आवाज में कह रहा है, देख लिया मैंने तेरी लड़की को जला दिया। मैंने उससे पूछा तूने क्यों जलाया, इसको तूने क्यों जलाया? कहने लगा मेरी मर्जी,
میں نے کہا اس نے خطا کیا کی تھی؟ اس نے کہا جو اس نے خطا کی تھی اگر تم نے اور انہیں بھی کی تو ہم اس کو بھی جلا دیں گے۔ کہا اس نے خطا یہ کی تھی کہ وہ ننگے سر رہتی تھی، ننگے بدن، نیم برہنہ، ہاف سلیف ڈریس رہتی تھی اور نماز تسبیح نہیں پڑھتی تھی۔ میں اسے اس حالت میں پسند کرتا تھا۔ اس نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، میں نے اسے روکا، اس نے پڑھی پھر رک گیا۔ اگر وہ پڑھتی رہتی میں کر کچھ نہ سکتا تھا، میں نے اس کو روک دیا۔ اب اس سے انتقام لیا کہ تو نے وہ تسبیح پڑھی تھی، مجھے آگ کے شعلے لگے تو نے کیوں کیا؟ میں تجھے جلا دیتا ہوں۔ میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، یہ پھر اور کوئی موضوع ہے کہ ننگے بدن ننگے سر، جس کے آج کے زمانے کا فیشن کہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی نیک بندیاں بڑے عجیب بلاؤں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کے بعد میرے گھر میں ویرانی آئی، پریشانی آئی، حالات خراب ہوئے، بس میرا کچھ نہیں بچا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے؟ کہا ہے۔ میں نے کہا مسجد نبوی شریف؟ کہ میرے گھر سے دور ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک نماز پڑھنی پڑے گی؟ کہا پڑھوں گا۔ وہ بیچارہ نمازی نہیں تھا۔ ہاں، مدینے کے سامنے بیٹھے ہوئے میں نے دیکھے کہ مسجد نبوی شریف میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، بالکل سامنے بیٹھے ہوئے۔ بات آ گئی وہی کہ اوپر سے توفیق ملتی ہے، آ گئی نا، اوپر سے توفیق ملتی ہے۔ تو میں نے کہا ایک جا کے نا 2 نفل پڑھیں اور توبہ کی نیت پر پڑھیں۔ اللہ کو بڑی توبہ پسند ہے، استغفار پہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہ کان غفارا، کہ آؤ استغفار کرو، وہ غفار کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر آؤ مجھ سے بارشیں لو، مجھ سے بیٹے لو، مجھ سے رزق لو، مجھ سے باغات لو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم؟ میں نے کہا 2 نفل پڑھ توبہ کے اور یہ دعا پڑھ گڑ گڑا کے۔ جب حاجتی پہ پہنچ، حاجتی پہ اس وقت اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت، اپنا غم، اپنا ہم، اپنا دکھ میرے جی میں آیا۔ ربیع الاول کی نسبت سے مدینے والے کی اس میں محبت ہے، مدینے والے کا پیار ہے، اور مدینے والے کا اس میں نام ہے، تو اس لیے اپنے دوستوں کو یہ ہدیہ ضرور کروں۔ ہزاروں پہ آزمایا اور کروڑوں بزرگوں نے آزمایا۔ میں نے اس کو کہا یہ سارا گھر پڑھے، اس نے کہا یہ سارا گھر نہیں پڑھے گا، ہمارے گھر میں رواج نہیں ہے نماز روزے تسبیح کا۔ اچھا، میں نے کہا چلو آپ پڑھ لیں گے؟ ہاں، کہہ رہے میں اور میری بیوی پڑھ لیں گے۔ مجھے کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا 100 سے کم ہو جائے۔ میں دیکھنے لگا، میں نے کہا ہائے ہائے، مدینے والے تو مدینے والے کے نام سے کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1000 پڑھ لوں، وہ ایسا کہتا مجھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے کہا پڑھ لئے۔ اس نے پڑھ لیا، اس کی بیوی نے شروع کر دیا، حالات کا مارا ستایا ہوا تھا، کرتے 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 پوری پرانی بات عرض کر رہا ہوں، غالباً 2001 کی بات ہے یا 2000 کی، کم بیش یا اس کے بعد کی۔ کرتے کرتے ایک دفعہ مجھے فون آیا، فون پہ مجھے کہنے لگا اللہ نے میری غیب سے مدد کی ہے، اللہ نے میرے حالات درست کیے ہیں، اللہ نے غیب کا نظام بنایا۔ ایک میرا دوست تھا، وہ قالینوں کا کام کرتا ہے، اور ان کا نظام ہے یہ سال کے سال 2 سال کے بعد قالینیں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اس کا قالینوں کا کام ہے، اسے کوئی بندہ چاہیے تھا کہ اس کے پاس بیٹھے۔ میں بے روزگار تھا، مجھے فون آیا اس کا، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جا۔ کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، اس نے میرے تجربے کو دیکھا، مجھے کاروبار آتا تھا، تجربہ آتا تھا، اس کے پاس مال تھا، میرے پاس تجربہ تھا۔ اس نے مجھے شراکت میں رکھ لیا کہ 1/4 آپ کا ہوگا، تنخواہ بھی دوں گا، 1/4 بھی ہوگا، اور کرتے کرتے آدھے کا حصہ دار بنا دیا۔ اس کے میرے تجربے سے 6 دکانیں بن گئیں، مدینہ منورہ میں 6 دکانیں مختلف سوسائٹیوں میں بن گئیں، بنتے بنتے اس کا کاروبار بڑھ گیا۔ اب اللہ نے مجھے رنگ و رنگ کر دیا ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا اپنی وفا کو خود دیکھ لے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اپنی وفا کو خود دیکھ لے، پڑھنا ہے یا چھوڑنا ہے، اپنی وفا کو خود دیکھ لے۔ یہ میں صرف 2 واقعے سنا رہا ہوں،
بہت واقعات ہیں، وقت کچھ بہت زیادہ ہو گیا۔ آج کی مجالس میں ہم نے اللہ پاک سے بہت سے باتیں عرض کر دی ہیں، مدینے والے کی بہت تذکرے کر لیے ہیں۔ اللہ ہمارے ان تذکروں کو قبول کر لے۔ یہ دعا میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ میری آخری باتیں غور سے سنیے گا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، اور فقیر کی آخری باتیں جو ہے نا یہ خلاصہ ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ دعا اجازت ہے سب کو، جس کو اجازت ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی تھی، مجھے سلاسل کی اجازت ہے، اس دعا کے ساتھ بھی اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کو اہتمام سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں۔ یاد نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کاغذ ہے، اس کو لیمینیشن کرا لیں، لیمینیشن کرا کے جیب میں ڈال لیں، سامنے رکھ کے پڑھیں۔ ایک تسبیح کے بعد آدھی یاد ہو جائے گی، کسی کو پوری یاد ہو جائے گی۔ کوئی یاد کرنا، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن طاقت اس میں بہت زیادہ، تاثیر بہت زیادہ۔ اتنی دعا ہے، عظمت ہے اتنی۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ درس میں، جو آئندہ درس انشاءاللہ آنے والا ہے، اس دعا کے کچھ واقعات آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کے اتنے انوکھے واقعات ہیں، اتنے عجیب و غریب۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے تجربہ کیا ہے، جو شخص ربیع الاول میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں، دو چیزیں، ایک لقد جاءکم، وہ کبھی عرض کروں گا، سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول، ایک وہ، ایک یہ سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بس یہاں تک۔ اگلی آیت کے کمالات اور ہیں۔ جو اس آیت کو رمضان کے آخری عشرے میں ایک کثرت سے پڑھے گا، اس کو ضرور بالضرور انشاءاللہ مدینے والے کی زیارت ہوتی ہے، اور بار بار ہوتی ہے، جہاں اور مصیبتیں پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ اور اس اس دعا کو، جو میں یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ ایک اس دعا کا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اس کو اللہ کے فضل سے بے شمار مشاہدات کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، آقا کملی والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور نصیحتیں نصیب ہوتی ہیں، اور مدینے والے کے ساتھ زیارت ہوتی ہے، مدینے والے کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ بعض ایسے ملے، ان کو مدینے والے کے ساتھ صحابہ اہل بیت کی زیارت ہوئی، اہل بیت کے ساتھ باتیں ہوئی۔ ایسے ایسے مقامات، ایسے ایسے کمالات اس دعاؤں کے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے مسائل، دنیا کی مشکلیں، دنیا کے ہم غم، پریشانیاں، دکھ، الجھنیں، ناممکنات ممکن ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مستند چیز ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے، اہل بیت کے عمل میں ہے، تابعین تبع تابعین کے عمل میں ہے، اولیاء صالحین کے عمل میں ہے، کروڑوں بزرگوں اللہ کے نیک بندوں کے عمل میں ہے۔ اللہ پاک جس کی زبان میں تاثیر دے، اس کی برکت اس میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں ان کے پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، اور وہ قبولیت کو کوئی مدار نہیں ہوتا، یا پڑھنے والے کا کوئی گناہ خطا، باریک نقطہ ہے، غور سے سمجھیے گا، اچانک یاد آیا، کوئی خطا گناہ ایسے ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں، دعا تو قابل ہے لیکن اس کی ندا اس قابل نہیں کہ اس دعا کی وجہ سے قبول ہو۔ اور میں اس دعا کو اب سے پہلے لاکھوں نیک صالحین لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، اس دعا کی قبولیت ان نیک صالحین کی تقوی کی برکت سے ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس ترازو میں اس کو بھی تول دیتا ہے۔ نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ اصحاب کہف کے کتے نے یہ بات کہی تھی، تو میں ان کے ترازو میں اللہ اس کو رکھ بھی اس کی قبولیت بھی کر دیتا ہے۔ دعا کی برکت چونکہ تواتر سے چلی آ رہی ہے، تواتر سے چلی آ رہی ہے، ازل سے چلی آ رہی ہے،
اور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اطہر سے چلی آ رہی ہے، اور مستقل بزرگوں صالحین اللہ والوں کا مختلف یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے اس کے ذریعے سے مانگا تھا وہ برکت بھی اس پڑھنے والے کو، وہ اولیاء صالحین صحابہ تابعین کی، اس پڑھنے والے کو آج 14ویں صدی کے پڑھنے والے کو وہ برکت پڑھتی نصیب ہو جاتی ہے، اور جب نصیب ہوتی ہے تو قبولیت کے مدارج اس وقت آ جاتے ہیں، قبولیت کا نظام اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ میری تو باب ریاست کی طلب تھی میرے اندر، بے چینی تھی، میں باب ریاست کو میں نے کہا آج بابا ریاست بھی، اور آج کی دفعہ باب ریاست نے میرے لیے چیزیں زیادہ رکھی ہوئی تھی، جو بھیک مانگی ہوئی چیزیں تھی نا، کوئی مٹھائی کا ٹوٹا، کچھ جو ہے جلیبی کا ٹوٹا، اور کچھ سیب کا ٹکڑا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور گودڑی میں کچھ ان پہ مٹی بھی لگ جاتی تھی، میں نے وہ کھائی تو باب ریاست نے اپنی کہانی بیان کی، کہنے لگا میں یہاں کا نہیں ہوں، مکلی کا نہیں ہوں، مجھے یہاں 9 سال ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے، مجھ سے کوئی قتل ہو گیا نہ چاہتے ہوئے، اور میں نکل آیا، مقدمہ بنا میرے اوپر، میرا گھر بار اجڑ گیا، میں وہاں سے نکلا، بہت اچھا کراچی میں چھپا رہا، مزدوری کرتا رہا کراچی میں نے 3 سبجیکٹ میں ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن مجھ سے خطا ہوئی تھی، وہ خطا سن لے، کہنے لگا خطا یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ نا میری بیوی کے ساتھ کچھ تو میں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور میری ماں آئی میرے پاس، اور میری ماں کہنے لگی کہ تو ہر وقت اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ جھگڑتا رہتی ہے۔ میں نے ماں کو کھینچ کے تھپڑ مارا، اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ ماں کے 2 بوڑھے دانت نکل کے دور جا گرے، اور ماں نے اپنے دوپٹے سے خون روکا اور رونے لگ گئی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، وہ بول نہ سکی اور چپ کر کے چلی گئی، اور جا کے میرے لیے چائے پکانا شروع کر دیا، اور آ کے چائے لے آئی کہ لے تجھے غصے بہت زیادہ ہے اور تو جو ہے یہ چائے پی لے۔ کہنے لگا میں نے وہ چائے نہ پی، بس میرے اندر کوئی چیز تھی، میں اجڑ گیا، اسی وقت اجڑ گیا، بس میرا اندر برباد ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کاتب تقدیر نے میرے لیے کچھ لکھ دیا ہے، اور کہنے لگے یہ نہ چاہتے ہوئے ہمارا کوئی ایسے تھوڑا سا جھگڑا ہوا، وہ چلے گئے، وہ کچھ لاٹھیاں لے کے آ گئے، بس میں نے ایک بندے کو انہی کی لاٹھی پکڑ کے جو ماری، وہ بندہ وہیں تڑپ کے گر گیا، اور مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ میں مر جائے گا، میرے پاس میں نہتا تھا، میں ایک کالج میں لیکچرر تھا، ایک شہر کا نام بتایا، میں نام نہیں بتاتا شہر کا، پنجاب کا شہر ہے، کہ ایک کالج میں لیکچرر تھا، اور میری پوسٹنگ کو 2-2.5 سال ہوئے تھے سارے، اور کہنے لگا کہ بس میں نکلا وہاں سے، کراچی میں پھرتا رہا، گھومتا رہا، کسی نے مجھے کہا فلاں جگہ چلا کاٹ، کبھی نے یہ کیا، کسی نے یہ کیا، کہنے لگے یہ چلے کاٹتے کاٹتے نا مجھے فقیری لائن سے چسکا پڑ گیا، اور اب میری چاہت ہے، میرے 2 بچے تھے وہ جوان ہو گئے ہیں، میں نے انہیں ایک دفعہ چھپتا چھپاتا گھر گیا ہوں، چند دفعہ گیا ہوں، پھر نہیں گیا، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، میری بوڑھی ماں مر گئی ہے، اور ماں کی مقافات عمل میں آج جنگلوں کے دھکے کھا رہا ہوں، آج ویرانوں میں لوگوں کے گرے پڑے ٹکڑے کھا رہا ہوں، کوئی ایسی چیز ہو تیرے پاس تو مجھے بتا دے کہ میں کر لوں، شاید میری معافی ہو جائے اور مجھے پھر وہ عزت کا مقام مل جائے۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں ایسوسیٹ پروفیسر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، اور میں نے اتنی ایم اے کیے سبجیکٹ کے اندر، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ آج تیرے وہ اشعار مجھے کھا گئے، خیالک فی عینی، وہ مجھے عربی، میری اندر کی عربی جاگ اٹھی، میرے اندر کا آدمی ادب، وہ گرامر، وہ میرا جاگ اٹھا۔ تو میں نے کہا آپ ڈائری نکالے، میں نے کہا لکھے اللہ انی اسألک، میں نے کہتا گیا، وہ بندہ بہترین عربی لکھتا گیا، میری زیر زبر میں اب بھی کوئی خامی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اب بھی مجھے اپنی زیر زبر پہ غلطی کا 100% احساس ہے، لیکن
باب ریاست کی زیر زبر میں مجھے کوئی احساس نہیں تھا. اس کی اتنی اسٹرانگ عربی تھی اور اسٹرانگ انگلش تھی لٹریچر کے اعتبار سے. میں نے کہا یہ آپ 2 نفل پڑھ لیا کریں, اور 2 نفل پڑھ کے نا گڑ گڑا کے جب حاجاتی پہ پہنچے نا اپنی حاجت کا تصور کیا کریں. بڑی پرانی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے کہا دی چاہے صبح شام پڑھ لیں, ورنہ دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں, لیکن پڑھے ایسے کہ پڑھنے کا حق ادا کریں. جس کو میں نے آج آپ کو پڑھنے کے حق ادا کرنے کو آج میں نے پاگل کہا ہے, پاگل. کہ اس بندے نے کہا تھا, یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں, اس بندے نے کہا تھا کہ اس کی تعداد لکھ کے دے, نیچے میں نے پاگل لکھ دیا. باب ریاست نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کچھ دن وہاں رہنے تھے, کچھ دن وہاں رہ کے میں ایک دفعہ ملنے آیا تو بابا ریاست اٹھ کے ملا, بڑا خوش ہوا, آنسو بہے. مجھے ایک بات اس نے سنائی, کہنے لگے ابھی کوئی ادھر سے میسج تو نہیں آیا, لیکن میرا اندر کہتا ہے میرا کام. کہنے لگے ہم ان لوگوں سے معاف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ معاف نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں قتل کا بدلہ قتل ہوگا. ویسے بھی یہ جو گجرات جہلم دینے کی پٹی ہے نا, اس پٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے, علاقوں کے بڑے اثر ہوتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا میرا دل کہتا ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. میں خیر چلا آیا, کچھ وقت میں نے وہاں گزارنا تھا, کچھ عرصہ, جتنے ہفتے وہ میرے پورے ہو گئے میں چلا آیا. پھر مجھے جانا ہوا تو میرے اندر ایک چاہت تھی. میں نے کہا فلاں مقبرے پہ اس کے باہر اس جگہ درخت کی اوٹ کے ساتھ بابا ریاست بیٹھتا ہے اور ایک سوال کہتا تھا. بابا ریاست ایک سوال کرتا تھا. اس کا سوال مجھے ابھی تک یاد ہے. میں کہتا تھا یہ سوال فقیروں جیسا نہیں ہے, یہ امیروں والا سوال ہے. کہتا جب تیرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, کچھ میرا بھی حصہ دے جا. بس اتنا کہتا تھا, بس. میں پھر گیا نا تو وہاں بابا ریاست مجھے نظر نہ آیا. بابا ریاست کے 1-2 دوست فقیر تھے, ان کی کمپنی ہوتی ہے اپنی. میں نے ان سے پوچھا تو میری ان سے شناسائی تھی, بڑے ملے, شوق سے ملے. کچھ میں نے ان کے لیے گفٹ لے گیا, کوئی چیزیں لے گیا, کوئی کپڑے لے گیا, بڑے شوق سے ملے. میں نے کہا بابا ریاست کہاں ہے, پوچھا. کہنے لگا ہمیں پتا تھا تو نے اسی کا سوال کرنا ہے, بابا ریاست کی آپس میں صلح ہو گئی ہے. اچھا صلح ہو گئی ہے, کیسے؟ کہنے لگے بس وہ جو ہے نا اس کے گھر والے ڈھونڈتے یہاں آ پہنچے, اور ان کے ساتھ جو جوان فوت ہو گیا تھا اس کا دادا بھی بوڑھا ساتھ تھا, اور وہ بوڑھا دادا اس کو خود آ کے لے گیا. کہنے لگا زندگی تاری تو نے جنگلوں میں گزار دی, کیا تیرے لیے اتنی سزا کافی نہیں ہے؟ بڑی سزا تو نے کاٹ لی ہے, عمر قید سے زیادہ کی سزا کاٹ لی ہے. چل ہمارے ساتھ, ہم صلح کرتے ہیں اور تیرا گھر ہم خود بسائیں گے. کہنے لگا اس کا گھر بھی بسایا, اس کا کام بھی ہو گیا, اس کا سارا نظام بن گیا. میں نے کہا اس کا پتہ کہاں ہے؟ پھر مجھے بابا ریاست کا پتہ دیا. پھر پنجاب کے اس شہر میں گیا, اب وہ فوت ہو گیا بابا ریاست. پنجاب کے اس شہر میں گیا, بابا ریاست کے اس گاؤں میں گیا. بابا ریاست نے مجھے دیکھا, گلے لگ کے ایسا ملا اور ایسا رویا. مجھے کہنے لگا تو پہلے مجھے مل جاتا, میں نے جنگلوں کی خاک چھانی ہے, یہاں مزے کر رہے ہیں, میں فقیر پردیسی بن کے میں نے دن رات گزارے ہیں, سال ہا سال, اور میں پریشان رہا. اب انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے, لکھ بھی دیا ہے, مقدمہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور مجھے مدینے والے کی زیارتیں بھی ہو چکی ہیں, اور میں نمازی بھی بن گیا ہوں, تہجد بھی میری چوک نہیں رہی. بس دعا کر اب میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. میں نے کہا یہ نہیں چھوڑنا, مدینے والے کے وسیلے سے تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور ہوگا. کہنے لگا میں نے نہیں چھوڑا ہوا, میں تو اس کو سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ بابا ریاست جو ہے وہ فوت ہو گیا. پھر میں ان کے گھر گیا, کچھ عرصے سے مراد 1-2 سال کے بعد, بس اتنا, تقریباً 2 سال ہو گئے اندازہ. میں پھر گیا, ان کے گھر گیا
تو میں نے ان سے پوچھا اس کی موت کی کیفیت مجھے بتائیں. جو ان کی موت کی کیفیت بابے کی ریاست کی بتائی تو کہنے لگے کہ وہ یہ تسبیح پڑھ کے سو گیا, لیٹ گیا, اور ایک تسبیح ہاتھ میں تھی, نامعلوم کیا پڑھ رہا تھا, اور کہنے لگا کہ یہ پردہ آگے سے ہٹا دو. اٹھ کے زور سے کہنے لگے گرمی کا موسم تھا, صحن میں سوئے ہوئے تھے. ہم نے کہا کوئی پردہ نہیں لگا ہوا. ایسے آنکھوں کو پھر اس نے ملنا شروع کیا, ایسے آنکھوں کو مل کے کہنے لگا یہ پردہ ہٹا دو, کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میری اماں بھی ہے, ابا بھی ہے, دادا بھی ہے, مجھے لینے آئے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے ایک بابا جی تھے, وہ کہنے لگے ہو وقت آ گیا. کہنے لگے اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اور کلمہ پڑھتے ہی ان کی گردن ڈھلک گئی. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. اللہ کا وہ نام جس سے خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے, اللہ کا وہ نام جس سے مشکلیں بھی ٹل جائیں, اللہ جل شانہ کا وہ نام, میرے مدینے والے کی وہ دعا جس سے منزلیں بھی مل جائیں, بچھڑے بھی مل جائیں, مسائل بھی حل ہو جائیں, مقدمات بھی ختم ہو جائیں, اور زندگی میں جو ویرانیاں تھی, خزائیں تھی, بہاروں میں بدل جائیں. بتاؤ تو کیا چاہتا ہے؟ اور یہ دعا جس حدیث کی روایت میں ہے, اس روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینے والے کے پاس, کملی والے کے پاس ایک بندہ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آنکھوں سے نابینا ہوں, دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے. آقا نے فرمایا اگر اس پہ صبر کر لے تو جنت ہے, صبر کر لیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آنکھیں اللہ سے دلوا دیں. تو مدینے والے نے, آقا نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ دعا پڑھ, اللہم انی اسألک ما توجہ, جو میں نے دعا, یہ دعا پڑھ. فرمایا صحابی کہتے ہیں, عثمان بن حنیف صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ نابینا بینا ہو گیا. اور اس دعا کے بارے میں بتا دوں, جو دل کا نابینا ہے, جو دل کا نابینا ہے, جو دل کا اندھا ہے وہ بھی بینا ہو جاتا ہے, جو آنکھوں کا نابینا ہے وہ بھی بینا ہو جاتا ہے, اور مشکلات جس کے ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں, اور مسائل جس کے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں, اور زندگی کی راہیں اسے مل جاتی ہیں. میرے سامنے باب ریاست کی کہانی بڑے عرصے کے بعد پرانی گزری. ایک لمحوں کو میں نے آواز دی, اور وہ لمحے سمٹ کے اپنی کیفیتوں کے ساتھ میرے سامنے آ گئے, اور میں مکلی اور ٹھٹھا کے اس ویران قبرستان کے اوپر, جہاں میں 8 دن بیٹھا رہتا تھا, انسان نظر ہی نہیں آتا تھا, اتنا ویران ہے جنگل. وہ اب بھی ویران ہے وہ قبرستان. وہ ایک کہانی میں نے آپ کو سنا دی, بڑی پرانی کہانی, بڑی پرانی کہانی. زندگی کی کوئی مشکل ہے, زندگی کی کوئی پریشانی ہے, زندگی کی کوئی ویرانی ہے, یقین جانیے یہ دعا, یہ دعا, یہ دعا ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے.